جناب شیخ اشعری وہ جدا ہیں اہل حدیث سے، اس لیے کہ آقای اشعری مسائل کلامیہ میں غور و خوض کرنا اور اس پر استدلال کرنا دلیل کے ذریعے سے اس کو مستحسن و اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ ہاں اشعری بولے بھائی، اس لیے آقای اشعری مسائل کلامیہ میں دلیل و برہان و آیات قرآنی و احادیث نبویہ کو استدلال کے طور پر لے کر آتے ہیں، اور اس مسئلے میں ایک رسالہ مفصل بھی انہوں نے تالیف کیا ہے کہ مسائل کلامیہ میں غور و فکر کر کے دلیل لے کر آنا بہتر کام ہے، جبکہ اہل حدیث جو حرام قرار دیتے ہیں غور و خوض کرنا مسائل کلامیہ میں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسائل کلامیہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، اگر ہم نے اس میں غور کرنا شروع کیا تو ہلاکت پیش آ جائے گی، یعنی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے کچھ باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو اس میں خواہ ٹانگ اڑانے سے جو ہے ٹانگ ٹوٹ جایا کرتی ہے، اس طرح عقل ہی گمراہ ہو جائے گی۔ یعنی تو اشعری وہ جدا ہو گئے ہیں اہل حدیث سے اس مسئلے میں کہ علم کلام میں غور و خوض کرنا چاہیے یا نہیں، اور اسی بنیاد پر آقای اشعری نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لمعون۔ لمعون کا مطلب ہے نور کی شعاعیں، علم کلام پر اور عقائد کے سلسلے میں گفتگو کر کے نور کی شعاعیں انہوں نے ظاہر کی ہے کہ کہاں کہاں سے نور کی شعاعیں طلوع ہوا کرتی ہیں۔ آقای اشعری اگرچہ کہ اپنے زمانے میں لوگوں کے درمیان مشہور نہیں ہوئے اور ان کا مذہب رائج نہیں ہوا لوگوں کے درمیان، لیکن ان کے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد انہوں نے اشعری کے اصولوں کو بنیاد بنایا، یہاں تک کہ وہ شاگردوں نے جو اشعری کے اصول لیے تو وہ منتشر ہو گئے، منتشر ہو گئے لوگوں کے درمیان وسیع پیمانے پر، یہاں تک کہ عقیدہ اشعری آج اہل سنت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اشعری نے پیش کیا تھا۔ اس لیے اہل سنت عقائد میں اشعری کے رسالے کو مقدم قرار دیتے ہیں عقیدہ طحاوی پر، یہ جانتے ہوئے کہ طحاوی قریب تر اہل حدیث کے عقائد سے، اس کے باوجود اشعری کے شاگردوں نے اتنا پھیلایا کہ اشعری
آج اہل سنت کا ایک مذہب بن کر کے رہ گیا ہے، جبکہ طحاوی اہل حدیث سے قریب تر تھے، لیکن اس کے باوجود اشعری درمیان مشہور ہو گیا وہ۔ شیخ اشعری نے اپنی کتاب لمعہ میں چند عناوین کو پیش کیا ہے۔ 16 عناوین ہیں۔ استدلال کے پروردگار عالم کے وجود پر، دوسرا یہ کہ باری تعالی مخلوقات سے شباہت نہیں رکھتا، تیسرا یہ کہ استدلال کے وحدانیت صانع پر کہ اللہ ایک ہی ہے، اور ایک فلسفے کا مطلب ہے کہ اعادت المعدوم، فلسفے میں آپ پڑھیں گے اعادت المعدوم ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ جائز ہے، اعادت المعدوم ممکن ہے، یعنی جو چیز معدوم ہو گئی دوبارہ اس کے اعادہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس پر جو ہے ایک اشکال قیامت پر بھی لازم آتا ہے کہ جب انسان مر گیا تو دوبارہ پلٹ کر کے کیسے آئے گا؟ اعادہ معدوم جو ہے محال ہے۔ یہ فلسفے کا ایک مسئلہ ہے، اسی کی بنیاد پر انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ بہرحال ایک بحث طولانی ہے، پھر عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ جسم نہیں رکھتا، صفات ذاتیہ صفات قدیمہ ہیں نہ حادث، صفات زائد بر ذات، اور ان کی رائے اشعری صاحب کی صفات خبریہ میں افعال عباد مخلوق اللہ ہے، اور انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس وقت اس میں استطاعت پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے استطاعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو آخرت میں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کلام اللہ کلام نفسی ہے، کلام پروردگار مخلوق نہیں قدیم ہے۔ عمومیت ارادہ لکل شیء، اللہ ہر چیز کے بارے میں ارادہ رکھتا ہے۔ حسن و قبح عقلی کے آثار، تعدیل و تجویز، کہ اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، یہ 16 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے لیے ان 16 اصولوں کو اس مختصر سی کتاب میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے بعض جو اصول اشکال کے قابل ہیں اور بہت غلط انداز میں چل رہے ہیں، اس کو ہم پیش کریں گے تاکہ نظریہ صحیح ہمارے سامنے آ سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ